ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں اپنی طرف سے جمعیت علماء اسلام خصوصاً صوبہ سندھ کے انتہائی نڈر دلیر اور بے باک رہنما حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ جس انداز میں مساجد کا دفاع کرتے ہیں، یقیناً جس انداز میں آپ دینی مراکز کا دفاع کرتے ہیں، مدارس کا دفاع کرتے ہیں، اور جس خلوص کے ساتھ آپ دینی خانقاہوں کا دفاع کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سائے کو اور آپ کی قیادت کے سائے کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیں، اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی قیادت میں ہم ضرور اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ہر محاذ پر، ہر موڑ پر اور انشاءاللہ ہر مقام پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں عوام الناس سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ان علماء کی قدر کرے، خدا را ان سیاسی علماء کی قدر کرے، ان کے دستے بازو بنے اور ان کا طاقت بن کر ان کو آگے بڑھائے۔ اللہ کی قسم، آج اگر پاکستان میں یہ سیاسی علماء موجود نہ ہوتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ آج پاکستان میں بھی سعودیہ جیسے حالات پیدا ہو سکتے تھے، جہاں آج علماء آزادانہ طور پر، مبلغین آزادانہ طور پر اللہ کا پیغام وہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، وہ مدارس نہیں چلا سکتے، وہ مساجد نہیں چلا سکتے، وہ دینی مراکز نہیں چلا سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سیاسی علماء موجود نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را ان کے دستے بازو بنے، ان کا ساتھ دیں، ان کا طاقت بنے، اور ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں ایک طرف غیر قانونی طور پر ہزاروں شراب خانے کھلے ہیں، جہاں ایک طرف غیر قانونی طور پر ہزاروں سینما ہال کھلے ہیں، جہاں ایک طرف غیر قانونی طور پر ہزاروں دکانیں کھلی ہیں، آپ ان کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اگر بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو مدارس کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، مساجد کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں۔ خدا را میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور ساتھ ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے جو حکم صادر فرمایا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بھی ضرور اپنے اس حکم پر نظر ثانی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد